السلام علیکم ایوری ون، ویلکم بیک ٹو دس مائی نیو ویڈیو۔ موضوع ہے مردہ دلی کی کیفیات اور اسباب۔ آج ہم اس ویڈیو میں قلب میت یعنی کہ مردہ دل، ناسمجھ دل، مہر لگے ہوئے دل، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جو ناپسندیدہ دل ہیں، ہم ان کے بارے میں ڈسکس کریں گے، ان کے بارے میں بات کریں گے کہ کہیں ہمارے دل بھی ایسے تو نہیں ہیں۔ تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ یہ چیزیں میرے اندر تو نہیں ہے، کہیں میرا دل بھی مردہ تو نہیں ہے، نا سمجھ تو نہیں ہے، مہر لگا ہوا تو نہیں ہے۔ یہ چیز آپ نے لازمی نوٹ کرنی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو فرسٹ ہے قلب میت۔ میت مردے کو کہتے ہیں۔ قلب میت اس دل کو کہتے ہیں جو اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ خالق و مالک رازق کو نہ پہچانتا ہو، جو نہ تو خالق اور مالک کی عبادت کرے اور نہ ہی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرے اور نہ ہی غلط چیزوں سے باز آئے، نفسانی خواہشات کے پیچھے چلے اور اپنے خالق کو چھوڑ کر غیر کی عبادت کرے، اسے کہتے ہیں قلب میت۔ قرآن کریم میں دلوں کے مردہ پن کو مختلف کیفیات، مختلف اوصاف میں بیان کیا گیا ہے اور ان کے اسباب بھی بتائے گئے ہیں، جیسا کہ مہر لگے ہوئے دل۔ بعض دل وہ ہیں کہ جن پر ان کی ہٹ درمی، ان کی نافرمانی اور سرکشی کے باعث مہر کر دی گئی کہ اب وہ حق بات سمجھ نہیں سکتے، جیسا کہ یہودیوں کے بارے میں فرمایا ترجمہ، تو ان کی کیسی بدعہدیوں کے سبب ہم نے ان پر لعنت کی، اور اس لیے کہ وہ آیات الہٰ کے منکر ہوئے اور انبیاء کو ناحق شہید کرتے، اور ان کے پاس کہنے پر کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، بلکہ اللہ نے ان کے کفر کے سبب ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے، وہ ایمان نہیں لاتے اور نہ ہی حق بات کو سمجھتے ہیں۔ یعنی مہر لگے ہوئے دل وہ ہیں، سورۃ بقرہ میں فرمایا گیا ہے، وہ دل ہیں جو حق بات انہیں دکھائی نہیں دیتی، حق بات وہ سمجھنے سے قاصر ہے۔ جیسے آج کل کہیں برا ہو رہا ہوتا ہے تو ہم یہ بولتے ہیں کہ چلے ان کا آپس کا معاملہ ہے، وہ جانے، ہمیں کیا، ہم ایویں فضول اندر چلے جائیں۔ اسے کہتے ہیں مہر لگے ہوئے دل۔ حقیقت کو نہیں پہچانتے، سچائی کو نہیں پہچانتے، حق بات کو نہیں پہچانتے، اس لیے نہیں پہچانتے کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اسی طرح جن قوموں نے انبیاء علیہ السلام کی لائی ہوئی نشانیوں اور کتابوں کو جھٹلایا اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گئے، غزوہ تبوک کے موقع پر جہاد سے جان چھڑانے والے منافقین، ایمان لانے کے بعد پھر دنیا کے لالچ، بری صحبت یا کسی بھی وجہ سے ایمان چھوڑ دینے والے، یہ کون سی نشانیاں ہیں؟ یہ ان قوموں کی نشانیاں ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتابوں کو جھٹلاتے تھے، نافرمانی کرتے تھے ان کی۔ یہ وہ لوگ ہیں، وہ پوائنٹ ہیں۔ پھر ہے جی کہ انبیاء علیہ السلام کو معاذ اللہ باطل کہنے والے، اللہ رب العزت کی آیات کے خلاف جھگڑنے اور تکبر اور سرکشی کرنے والے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک خطبہ توجہ سے نہ سننے اور بعد میں صحابہ کے سامنے مسنہری کرنے والے منافقین، اور اپنی نفسانی خواہشات کو ہی اپنا خدا بنا لینے والے منافقین، بد نصیبوں کے دلوں پر اللہ رب العزت نے مہر لگا دی ہے۔ یہ ہے مہر لگے ہوئے دل۔ اسی طرح بعض وہ دل ہیں کہ جو حق کی مخالفت کے باعث سخت ہو گئے۔ قرآن کریم میں کسادات قلبی کے مختلف اسباب بیان ہوئے ہیں، جیسا کہ یہود نے ایک قتل کیا اور اس کا الزام ایک دوسرے پر لگانے لگے، یعنی قتل خود کیا اور الزام کسی اور پر لگا دیا اور حق کے خلاف چلے گئے، ان کے دل پتھر کی طرح سخت ہو گئے۔ اسی طرح بعض امتوں میں اللہ کی طرف سے آزمائش آنے پر بھی عاجزی اور رجوع کا رستہ اختیار نہ کرنے والوں کے دل سخت ہو گئے اور پھر ان پر اچانک عذاب آ گیا۔ یعنی ہمارے اوپر جو آزمائش آتی ہے، ظاہر ہے وہ ہمارے کرتوتوں کے سبب ہی تو آتی ہے، نہیں تو ہمارے ساتھ پرسنلی اللہ تعالیٰ کو کیا دشمنی، اللہ تعالیٰ تو اپنے بندے سے کیا دشمنی رکھ سکتے ہیں، ہے نا؟
یہی بات ہے نا. تو انہیں ہمارے ساتھ کیا دشمنی ہے کہ وہ ہمیں ایسی آزمائش میں ڈالیں جو ہم کہہ لیں کہ برداشت نہیں کر سکتے. یہ جو ہمارے اوپر آزمائش آتی ہے یہ تو ہمارے کرتوتوں کے سبب آتی ہیں. اور جو یہ نہیں سمجھتے کہ میرے اوپر آزمائش کیوں آئی ہے، صبر کرنے کے لیے آئی ہے یا پھر اس حالات میں مجھے کیا کرنا چاہیے، جو اس چیز کو نہیں نہ سمجھتے، غلط رستہ اختیار کر لیتے ہیں، تو ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں. اسی طرح جنہوں نے اللہ کے ساتھ کیے ہوئے پرامس کو، کیے ہوئے عہد کو توڑا اور آسمانی کتابوں میں تحریف کی تو ان پر اللہ کی لعنت ہوئی اور ان کے دل سخت کر دیے گئے. اسی طرح وہ دل جو اللہ تعالیٰ کی یاد کی طرف نہ آئے، جو قرآن کی طرف نہ آئے، جو نماز کی طرف نہ آئے، جو اللہ تعالیٰ کو یاد نہ کرے، وہ سخت ہو گئے اور ان میں خرابی بیان کی گئی ہے. قرآن کریم اللہ رب العزت کی کتاب اور ہمارے لیے ہدایت کا سرچشمہ ہے. رب کریم نے کئی مقامات پر اس میں غور اور فکر کرنے کی دعوت دی ہے، اور جو قرآن میں غور نہیں کرتے اور اپنے کفر، اپنے شرک اور مخالفت حق پر اڑے رہتے ہیں، ان کے دلوں کو قتل زدہ فرمایا گیا ہے. اب ہے زنگ آلودہ دل. زنگ آلودگی بھی مردہ دلوں میں شمار ہوتا ہے. آخرت کے منکرین کے سامنے جب قرآنی آیات پڑھی جاتی ہیں، جب قرآن کو ڈسکس کیا جاتا ہے، تلاوت ہو رہی ہوتی ہے، تو وہ انہیں معاذ اللہ پہلے لوگوں کی کہانیاں کہہ کر مزاح بناتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا. یہ ہے زنگ آلودہ دل. ٹھیک ہے. اب ہے قلب مروب یعنی روب زدہ دل. مردہ دلوں کی ایک قسم وہ ہے جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے روب ڈال دیا. یہ دو طرح کے لوگ ہیں، ایک وہ جو شرک کی نحوست میں گرفتار ہوئے، اور دوسرے وہ جو اہل کتاب جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو نہ مانا. یہ دونوں گروہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف محاذ آرائی پر آئے تو اللہ رب العزت نے ان کے دلوں پر روب طاری کر دیا. اس طرح مشرکین کے دل اللہ رب العزت کے ذکر کے وقت سکڑنے لگتے ہیں. اب ہے ناسمجھ دل. کفر کی اندھیریوں میں ڈوبے ہوئے ایسے بد نصیب بھی ہیں کہ جن کے دل تو ہیں لیکن وہ سمجھ بوجھ سے قاصر ہے. اللہ نے انہیں دل تو دیا ہے لیکن وہ سمجھ نہیں سکتے. ایسوں کو قرآن کریم نے جانوروں بلکہ جانوروں سے بھی بدتر فرمایا ہے. یہ ناسمجھ دل ہے کہ اللہ تعالیٰ دیکھیں کتنی بری بات ہے نا کہ ہمارے پاس دل ہے لیکن ناسمجھ دل ہے، ہم کچھ سمجھ نہیں سکتے. یہ بہت غلط بات ہے. اگر اس طرح کے پوائنٹس ہمارے اندر ہیں تو ہمیں خود کو چینج کرنا چاہیے. اپنے دل ایسے رکھنے چاہیے جن دلوں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہوتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب ہے اندھے دل. دنیا میں ہر طرف قدرت الہٰ کی بے شمار نظائر دیکھنے کے باوجود جو لوگ اللہ رب العزت کی واحدانیت کے منکر ہیں، ان کے دل صرف بے عقل نہیں بلکہ اندھے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آنکھیں اندھی نہیں ہوتی بلکہ وہ دل اندھے ہوتے ہیں جو سینوں میں ہیں. کافروں کے دلوں کی ایک کیفیت یہ ہے کہ وہ آپس میں ہی غیر متحد ہیں. ایمان کو کفار کی حقیقت سے آگاہ کرتے ہوئے فرمایا گیا یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے. ڈیئر سسٹر اینڈ بردرز، قرآن کریم سے کفار، مشرکین اور منافقین کے دلوں کی کیفیات کا ابھی کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے. ہمیں چاہیے، ابھی تو قرآن میں کئی دلوں کا ذکر ہوا ہے، یہ تو بہت تھوڑا سا ہے. ہمیں چاہیے کہ ان تمام باتوں کو اپنی نظر کے سامنے رکھیں، اعمال، نظریات سے دور رہیں جو دلوں کے مردہ ہونے کا سبب بنتے ہیں. ان چیزوں کے ہرگز قریب نہ جائیں جو ہمارے دلوں کو مردہ کر دیتے ہیں. ہمیں تو اپنے دل ایسے رکھنے چاہیے جنہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ پسند کرتے ہیں، اور ہماری کوشش بھی یہی ہے، اور دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو راضی کریں. دنیا میں آنے کا اور تو کوئی مقصد نہیں ہے نا.
ٹھیک ہے، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، ہمیں دیکھنا ہے کہ ہم کہاں کہاں غلط ہیں، کہاں کہاں ہمارے دل مردہ ہے، کہاں کہاں زنگ چڑھا ہوا ہے، کہاں کہاں مہر لگی ہوئی ہے، اور جو چیز ہمیں نظر آئے کہ یہ میرے اندر ہے ہمیں اسے چینج کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی، آئی ہوپ آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور لازمی آپ نے کچھ نہ کچھ لرن کیا ہوگا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ٹھیک ہے جی، مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔